اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلو علیہ انا صلاتی و نسوکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام میری پہچان، اور میری پہچان کی ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ، ایک اور نئے اور عمدہ عنوان کے ساتھ آپ کی میزبان سیدہ زینب حاضر خدمت ہیں۔ آج جو عنوان خاص لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں وہ ایک اہم حساس عنوان ہے، بڑا ہی بابرکت عنوان ہے، یعنی عظمت خواتین از روئے قرآن۔ وہ قرآن جو تمام انسانیت کے لیے سرچشمہ ہدایت ہے، اور اسی قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے صرف مرد کو ہی وہ مقام اور مرتبہ عطا نہیں فرمایا، بلکہ عورت کو بھی اعلیٰ ترین مقام اور مرتبہ عطا فرمایا، اور وہ بھی اس دور جاہلیت میں کہ جب عورت کو نہ کوئی تکریم حاصل تھی، نہ عزت، نہ توقیر، نہ کوئی عظمت حاصل تھی، تو قرآن نے آ کر عورت کو تکریم عطا فرمائی۔ وہی قرآن مجید فرقان حمید اور دین اسلام کہ جس نے بیوی کو سکون فرمایا، ماں کے پیروں تلے جنت فرمائی، بہن کو شفقت کا، محبت کا سمبل فرمایا، تو قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ نساء میں عورتوں کے حقوق بیان فرمائے، اور سورہ مریم کو اگر ہم پڑھتے ہیں تو پاکیزگی کی علامت فرمایا، عورت کو بہترین مقام اور مرتبہ عطا فرمایا، عزت، وقار اور حیا کا پیکر فرمایا اسی قرآن مجید فرقان حمید میں۔ اب ہم بار بار جب قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہیں تو ایمان اور عمل میں مرد اور عورت برابر ہیں، اور اگر فضیلت بیان کی تو تقویٰ کو معیار بتایا، جنس کی بنیاد پر نہیں، تقویٰ کی بنیاد پر فضیلت عطا فرمائی۔ تو آج ہم بات کریں گے عظمت خواتین کی از روئے قرآن، اور اسی قرآن مجید فرقان حمید سے فیض حاصل کریں گے، از روئے قرآن دیکھیں گے کہ اللہ رب العزت نے عورتوں کو کس قدر تکریم عطا فرمائی، کیا حقوق ہیں، کیا فرائض ہیں، اور بہت ڈیٹیل کے ساتھ آج انشاءاللہ تعالی گفتگو فرمائیں گے اس بزم میں۔ گفتگو کے لیے شریک گفتگو جو مہمان شخصیات آج کی بزم میں بھی رونق افروز ہیں، ماشاءاللہ علمی فکری گفتگو فرماتی ہیں، ڈاکٹر پروفیسر ناہید ابرار موجود ہیں۔ ویلکم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ کیسی ہیں ڈاکٹر صاحبہ؟ خیریت سے ہیں؟ جی زینب، میرے اللہ کا احسان ہے۔ اور ان کے ساتھ رونق افروز ہیں زرمینہ ناصر خاکوی صاحبہ، انہیں بھی ویلکم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ میری پہچان میں آپ دونوں کا خیر مقدم ہے۔ ڈاکٹر صاحبہ، عظمت خواتین از روئے قرآن، آپ ارشاد فرما دیجئے کہ قرآن کریم وہ پہلی کتاب ہے کہ جس نے خواتین کو عظمت جس میں بیان فرمائی ہے، اس پر روشنی ڈالیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دین اسلام نے سب سے پہلے عورتوں کی عزت و تکریم کو تسلیم کیا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ لوگوں اللہ سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، تمہارے جوڑے پیدا کیے اور تمہیں تمہارے حقوق عطا فرمائے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ کسی عمل کرنے والے کا عمل ضائع نہیں کرتا، خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہو، تم سب ایک دوسرے میں سے ہی ہو۔ جب ہم تاریخ کے اوراق پلٹ کر دیکھیں اور زمانہ جاہلیت کا مطالعہ کریں تو بیٹی کو کوئی عزت و تکریم حاصل نہیں تھی، اسے پیدا ہوتے ہی زندہ دفن کر دیا جاتا تھا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جب انہیں بیٹی کی خوشی کی خبر دی جاتی تو ان کے چہرے کا رنگ سیاہ ہو جاتا اور غم سے افسردہ ہو جاتا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ نے تم پر حرام فرمایا ماؤں سے نافرمانی اور بیٹیوں کو زندہ درگور کر دینا۔ قیامت کے دن تم سے سوال کیا جائے گا کہ تم نے کس گناہ کے عوض اپنی بیٹی کو زندہ درگور کیا۔ لیکن دین اسلام نے بیٹی کو رحمت اور خیر و برکت قرار دیا اور اسے رحمت کا درجہ دیا۔ زمانہ جاہلیت میں زینب صاحبہ عورت کو کوئی عزت و تکریم حاصل نہیں تھی۔ ایک مرد
کئی کئی شادیاں کرتا تھا، جو عورت اسے پسند آ جائے اسے اپنے پاس رکھ لیتا تھا، اور اگر کسی عورت کا شوہر مر جائے تو بیٹا ماں سے نکاح کر لیتا تھا، لیکن دین اسلام نے انہیں نکاح کے مقدس بندھن میں باندھا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اور اپنی باندیوں کو بدکاری پر مجبور نہ کرو۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری مائیں، بہنیں، بیٹیاں، خالائیں، پھوپھیاں، ممانیاں تم پر حرام فرمائی۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو بھی وراثت میں ان کا حق دیا ہے گا۔ دیکھیے عورتوں کو وراثت میں کوئی حق نہیں تھا، انہیں بیوہ ہونے کے بعد وراثت کے مال کی طرح تقسیم کر دیا جاتا تھا۔ دین اسلام نے ان کو وراثت میں حق دیا، اور ازواجی زندگی میں نبھا نہ ہونے کی صورت میں اگر مرد کو طلاق کا حق حاصل ہوا تو عورت کو بھی خلا کا اختیار دیا گیا۔ تو لاکھوں درود، لاکھوں سلام آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جو بیٹیوں کو رحمت بنا گئے، بیوی کو عزت بنا گئے، ماں کو جنت بنا گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عورت جب بیوی کے روپ میں ہوتی ہے، بیویوں کے ساتھ اس نے سلوک کرو تو خدیجہ اگر تم میرے جسم کی جلد مانگتی تو میں اپنی جلد اتار کر دے دیتا۔ عورت جب بیٹی کے روپ میں ہوتی ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان سے شفقت سے پیش آؤ کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس چیز سے فاطمہ کو تکلیف ہوتی ہے اس سے مجھے تکلیف ہوتی ہے، اور جس چیز سے فاطمہ کو خوشی ہوتی ہے اس سے مجھے خوشی ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عورت جب بہن کے روپ میں ہوتی ہے اس کی عزت، توقیر، مرتبے کا خیال رکھو کہ شیما مجھ تک پیغام کہلوا دیتی، آنے کی زحمت کیوں کی، تم حکم دیتی تو میں تمہارے سارے قیدی چھوڑ دیتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ یہ عورت جب ماں کے روپ میں ہوتی ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر میری ماں زندہ ہوتی اور میں نماز پڑھ رہا ہوتا اور مجھے وہ آواز دیتی کہ محمد، تو میں نماز چھوڑ کر ان کے پاس چلا جاتا۔ تو آج ہمیں اللہ تعالیٰ کا بھی شکر گزار ہونا چاہیے، اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ محسن انسانیت ہیں تو محسن نسواں بھی ہیں، کہ آج یہ عزت، یہ توقیر، یہ مرتبہ سب دین اسلام نے ہمیں عطا کیا، اور ہمیں بھی اپنے حقوق و فرائض ادا کرنے اور پہچاننے کی توفیق عطا فرما۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یعنی اس پاک پروردگار عالم کا اگر ہم صرف اسی بات پر دن رات شکر ادا کریں تو ناکافی ہوگا، پوری زندگی بھی شکر گزار رہیں اس پاک پروردگار عالم کے تو شکر ادا نہیں کر سکتے۔ زرمینہ یہ ارشاد فرمائے گا کہ قرآن مجید فرقان حمید وہ پہلی کتاب ہے کہ جس نے عورت کو مکمل انسانیت کا درجہ دیا۔ اس کے بنیادی حقوق پر کلام کیجیے گا، اس حوالے سے آپ کیا کہیں گی، فرمائیے گا۔ بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ٹاپک اگین بہت ہی خوبصورت اور اہم موضوع ہے، خواتین کے حقوق کے حوالے سے، کیونکہ سوسائٹی میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہر طرح سے خواتین کے رائٹس کی، بیسک رائٹس کی بات کی جاتی ہے، تاکہ آج کی خاتون بینگ ماں، بہن، بیٹی اس پروگرام کو سنے، غور کرے اور اس کو پتہ چلے کہ اسلام نے خواتین کو کس قدر عظمت اور رفعت عطا فرمائی ہے، عزت، مقام و مرتبہ اور توقیر عطا فرمائی ہے۔ وہ دور جب اندھیری رات تھی، ظلمت کا تھا، اور عورت محکوم طبقات کے اندر شمار ہوتی تھی اور ظلم کی چکی میں پس رہی تھی، اس دور میں اسلام کے نور سے آراستہ ہو کر عورتوں کو عزت و وقار، توقیر، مقام و مرتبہ اور تمام تر عزت و عظمتیں عطا فرمائے گی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل۔ اب آپ نے بات کی ہے کہ بیسکلی انسانیت کا جو درجہ، اور قرآن پاک کی روشنی میں چونکہ آپ نے بات کی ہے، سورہ نحل میں ارشاد ہوتا ہے کہ جب ان کے چہرے غم و غصے سے، مایوسی سے، تکلیف سے سیاہ ہو جاتے تھے، بیٹیوں کی پیدائش پر وہ کوئی سیلیبریشن نہیں کرتے تھے، اور پھر یہ بھی ایک جگہ فرمایا گیا کہ وہ اس کو بازو میں دبائے پھرتے تھے کہ ہم اس کو کہاں لے کر زندہ پھریں یا اس کو کہیں مٹی میں دبا دیں۔ پھر سورہ تکویر میں ارشاد ہوتا ہے کہ جب اس زندہ درگور کی ہوئی لڑکی سے سوال کیا جائے گا کہ تمہیں کس قتل کی پاداش میں، کس جرم کی پاداش میں تم کو قتل کیا گیا، تو عورت کو بیسکلی جینے کا رائٹ دیا گیا، حق حیات
حیات دیا گیا, حق زندگی دیا گیا کہ ایٹ لیسٹ انسان کو انسان تو کنسیڈر کیا جائے. عورتوں کو تمام تر حقوق عطا فرمائے گئے, معاشرتی اور معاشی طور پر تمام تر تحفظات ان کو عطا فرمائے گئے. اور پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ کس طرح خواتین کو پروٹیکشن عطا کی گئی کہ قرآن پاک میں فضیلت کا معیار تقوی کو قرار دیا گیا, یا ایھا الذین جب کہہ کر مخاطب کیا گیا تو مرد اور خواتین دونوں کو کیا گیا. اور جو احکامات کی بجاوری کا اہتمام کرے گا, چاہے وہ میل ہو یا فیمیل ہو, ان کا اجر اللہ رب العزت کے ذمہ کرم پر ہے اور ان کو حیات پاکیزہ عطا کی جائے گی. یہ مرد اور خواتین دونوں کے لیے. اور پھر فرمایا کہ بے شک ہم نے بنی آدم کو عزت و تکریم عطا فرمائی, اس میں خواتین بھی انکلوڈڈ ہیں. پھر ان کو علم کا بھی حق دیا گیا. اسی طرح سے فرمایا گیا کہ مفلسی کے ڈر سے اپنی اولادوں کو قتل نہ کرو, تو اس میں لڑکے اور لڑکیاں دونوں ہی تو شامل ہیں. پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہدایت کے چیپٹرز کی کس قدر خوبصورتی سے وضاحت فرما دی گئی کہ اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب رحمت للعالمین بنا کر بھیجا تو ان تمام کبھی رسومات کا خاتمہ کر دیا گیا جو ایک عورت کے عزت و وقار کے منافی تھی. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فاطمہ تو بدات منی, کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا تشریف لاتی تو بیٹی کے اس سوسائٹی کے اندر گرتے ہوئے وقار کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپ لفٹ کیا, اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باقاعدہ کھڑے ہو جاتے کہ فدا کا ابی و امی, میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو. ان کے لیے اپنی ابا مبارک یعنی چادر مبارک بچھا دیا کرتے تھے. یعنی اپنے تو تھے, اپنے غیروں سے نبھاتے تھے رسول. میں رحمت ہر ایک کو بھر بھر کے پلاتے تھے رسول. عزت تو سب کو ملی اس در سے محمود, ادب زہرا میں مگر کھڑے ہو جاتے تھے رسول. اسی طرح سے بچیوں کی پیدائش, ان کی تربیت پر اختصار کے ساتھ کوٹ کروں گی. کہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت کا مژدہ سنایا, کہیں جہنم سے نجات کا مژدہ سنایا, کہیں فرمایا کہ جو اچھی پرورش کرے گا, ان کے نکاح کا ارینجمنٹ کرے گا, بروز قیامت میرے ساتھ ایسے ہوگا جیسے یہ دو انگلیاں آپ نے اپنے مبارک دستے مبارک کی انگلیوں کو اشارتاً کہہ کے فرمایا کہ اس طرح سے وہ میرے قریب ہوگا, میرا قرب حاصل کرے گا. تو عورتوں کو حق وراثت دیا گیا, حق کفالت دیا گیا, تعلیم کا حق دیا گیا, نکاح بے رضامندی کا حق دیا گیا. اگر اس کا شادی شدہ زندگی میں نباہ نہیں ہو سکتا تو اس کو خلا کا اختیار بھی دیا گیا, حق مہر بھی دیا گیا, آزادانہ ووٹنگ کا. جب اسلام میں خواتین مرد داخل ہو رہے تھے تو خواتین کو بھی رائٹ تھا اور وہ بھی داخل ہو رہی تھی. یعنی اسلام نے سوسائٹی میں تحت الثری کی پستیوں سے نکال کر خواتین کو اوج ثریا کی بلندیوں اور رفتوں تک پہنچا دیا. عورت کو کس قدر عظمتیں عطا فرمائی کہ عورت اگر ماں ہے تو جینے کی دعا ہو جیسے, اگر بیوی ہے تو ساون کی گھٹا ہو جیسے, اور اگر بہن ہے تو الفت کی صدا ہو جیسے, اور اگر عورت ایک بیٹی ہے تو رحمت کی صدا ہو جیسے. اور میرے اسلام نے خود اس کو عصمت کی رضا بخشی ہے کہ میرے مالک نے خود اس کو حیا بخشی ہے. زیور شرم و حیا سے اسے سنورنا ہوگا اور خود ہی اس ظلمت کی وادی سے نکلنا ہوگا, خود ہی اس ظلمت کی وادی سے نکلنا ہوگا. عورت کی جب ہم بات کرتے ہیں اور زمانہ جاہلیت کی بات کرتے ہیں, اس دور میں آپ دیکھیے کہ جس طرح سے جائیدادیں تقسیم کی جاتی تھیں, بکریاں ہوتی تھیں, بھیڑ ہوتے تھے, وہ تقسیم کر دیے جاتے تھے, تو عورتوں کو بھی اسی طرح سے تقسیم کیا جاتا تھا, جائیداد کی طرح تقسیم کیا جاتا تھا. اللہ اکبر. اور اسلام نے آ کر عورت کو کیا تکریم عطا فرمائی ہے. ایک وقفہ لیتے ہیں, حاضر ہوتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام میری پہچان, اور میری پہچان میں آج ہم گفتگو کر رہے ہیں خواتین کی عظمت کے تعلق سے. عذر قرآن بات کی جا رہی ہے کیونکہ سب سے بہترین ذریعہ جو دین کو حاصل کرنے کا ہے وہ ہے قرآن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. مزید گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر پروفیسر ناہید ابرار صاحبہ اور زرمینہ صاحبہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر صاحبہ, آج جس طرح ہم بات کر رہے ہیں نا خواتین کے حوالے سے, ان کی عزت و تکریم کے حوالے سے, آپ یہ ارشاد فرمائیے گا کہ قرآن مجید فرقان حمید میں, قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے خواتین کو ایک عزت اور تکریم عطا فرمائی, وقار کو بحال کیا اور انہیں جو مقام اور مرتبہ عطا فرمایا ہے. ڈاکٹر صاحبہ, خواتین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے, اس تعلق سے آپ ارشاد فرمائیے گا. دیکھیے زینب صاحبہ, دین اسلام وہ خوبصورت دین ہے جس نے عورت کو ماں, بہن, بیوی اور بیٹی کے رتبے پر فائز کر کے اس کی عزت و توقیر میں اضافہ کر دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں میں تمہاری طرف اللہ کی وہ رحمت ہوں
جو اس نے اپنی مخلوق کو بطور تحفے میں تمہیں دی۔ سبحان اللہ۔ جب ہم ابھی بھی بات ہوئی کہ زمانہ جاہلیت کا ذکر کیا، اور پھر میں کر رہی ہوں کہ زمانہ جاہلیت میں بیٹی کو پیدا ہوتے ہی زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، لوگ اس کی پیدائش کے موقع پر خوشی کے بجائے غم مناتے تھے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیٹیوں سے محبت کر کے نفرت کو یکسر مٹا دیا اور انہیں شفقت کا مستحق قرار دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب کسی کا گھر بیٹی پیدا ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تو زمین پر اتر، میں تیری مدد کروں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب کسی کے گھر بیٹی پیدا ہوتی ہے تو اللہ ایک فرشتہ بھیجتا ہے کہ تم پر سلامتی ہو، جس نے بھی اس بیٹی کی اچھی پرورش کی، میں اس کا مددگار رہوں گا۔ زمانہ جہالت میں جس عورت کو عشرت کدے کی زینت سمجھا جاتا تھا، دین اسلام نے اس عورت کو ماں کے رتبے پر فائز کر کے اس کے قدموں کے نیچے جنت کی بشارت دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے حسن سلوک کی سب سے زیادہ مستحق تمہاری ماں ہے۔ مطلب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی کہ میرے رب، جنت میں میری ہمسائیگی کسے ملے گی؟ تو ندائی کہ موسیٰ، جنت میں تیری ہمسائیگی ایک قصائی کو ملے گی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت پریشان ہو گئے، اور یہ اس قصائی کی دکان ہے، اس قصائی کی دکان پر گئے جہاں پر وہ بیٹھا گوشت تول رہا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں تمہارا مہمان بننا چاہتا ہوں۔ تو اس قصائی نے تھوڑا سا گوشت بیچا، تھوڑا سا گوشت تھیلی میں لیا کہ نہیں چلیے میرے گھر پر چلیے۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام اس قصائی کے ساتھ اس کے گھر پر آئے تو دیکھا کہ اس کی انتہائی بوڑھی ماں، جس کے منہ میں ایک دانت بھی نہیں تھا اور جو ضعیفی کے باعث اپنا سر اوپر نہیں اٹھا سکتی تھی، اپنے بیٹے کا انتظار کر رہی ہیں۔ اس قصائی نے اپنی ماں کے لیے گوشت بنایا، روٹیاں بنائیں، اور اپنی ماں کو 3 منٹ کا کھانا 3 گھنٹے میں کھلایا۔ اپنی ماں کا منہ ہاتھ صاف کیا، اسے پانی پلایا اور دوبارہ باورچی خانے میں چلا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ اس کی بوڑھی ماں منہ میں کچھ بڑبڑا رہی ہیں۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کی بوڑھی ماں کے پاس گئے تو اس کی بوڑھی ماں پروردگار عالم سے دعا کر رہی تھیں کہ میرے رب، میرے اتنے تابعدار و وفادار بیٹے کو جس نے میری بڑھاپے میں اس قدر خدمت کی، تو جنت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پڑوس دینا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام فوراً سمجھ گئے کہ جنت میں شخص کو میرا پڑوس اور میری ہمسائیگی اپنی ماں کی خدمت کے عوض ملے گی۔ کیا مقام، کیا مرتبہ دین اسلام نے عورت کو عطا کیا کہ کسی بھی مرد عورت کا اس وقت تک حج یا عمرہ قبول نہیں ہوگا جب تک صفا و مروہ کے ساتھ چکر لگا کر بی حاجرہ کے اس عمل کی پیروی نہ کر لے۔ کیا عورت کو مرتبہ و مقام عطا فرمایا کہ حاملہ عورت کا دن روزہ اور رات عبادت میں شمار ہوتا ہے، اور جب تک اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے تو ہر قطرے کے عوض اس کے نامہ اعمال میں ایک نیکی لکھی جاتی ہے۔ دین اسلام نے بیویوں کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنے کا حکم دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تم دونوں کے درمیان رحمت اور محبت رکھتی ہے۔ جب میاں بیوی ایک دوسرے کو مسکرا کر دیکھتے ہیں تو فرشتہ ان کے نامہ اعمال میں ایک نیکی لکھ دیتا ہے۔ تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ کا مطالعہ کریں تو آپ نے اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ سب سے بہتر رویہ رکھا۔ کسی کی حق تلفی نہیں کی، کسی کی زیادتی نہیں کی، کے ساتھ زیادتی نہیں کی، کسی سے اونچی آواز میں بات نہیں کی، کسی کے ساتھ کبھی ہاتھ نہیں اٹھایا، کام کاج میں ہاتھ بٹاتے تھے، ان کا دل رکھتے تھے، ان کی دل جوئی کرتے تھے۔ اور جب کسی کے گھر رہنا ہوتا تھا تو قرعہ نکالتے تھے زینب صاحبہ کہ کسی جس کے نام کا قرعہ نکل آتا تو اس کے گھر قیام فرماتے کہ کسی کی دل آزاری نہ ہوں۔ تو دین اسلام نے ہمیں بحیثیت بیٹی بہت عزت و وقار عطا فرمائی، بیوی عزت کی حیثیت سے عزت و وقار عطا فرمائی، ماں کے قدموں کے نیچے جنت کی بشارت دی۔ تو اللہ تعالی ہمیں بھی اپنے حقوق و فرائض خوبصورتی کے ساتھ، خوش اسلوبی کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ، آمین ثم آمین۔ اور سب سے بڑھ کر جو قرآن مجید فرقان حمید نے اللہ رب العزت نے
اس پاک پروردگار عالم نے جو عورت کو ماں کا مرتبہ، جو عظیم مرتبہ عطا فرمایا، اور ماں کا لفظ آتے ہی ایک محبت کی شبیہ ہمارے سینہ آپ یہ ارشاد فرمائیے گا کہ عورت کے وقار اور مرتبہ کے تعلق سے. اور میں چاہوں گی کہ سورہ لقمان میں جب اللہ رب العزت نے کسی بھی عورت کو جب ماں کے درجے پر وہ فائز ہوتی ہے، وہ قربانیاں، وہ تکلیفیں جو وہ سہتی ہے، اس تعلق سے، اس حوالے سے سورہ لقمان میں بھی بیان فرمایا گیا. آپ ارشاد فرمائیے گا. بہت شکریہ، بہت ہی پیارا سوال کیا آپ نے. وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ، اسی کے ساز سے ہے زندگی کا سوز دروں. کہ آپ یہ چیک کریں کہ اسلام نے خواتین کو جو عزت، مقام، مرتبہ، توقیر اور عظمت عطا فرمائی، جیسے فرمایا گیا کہ یہ نازک آبگینے کی مانند ہیں خواتین، یعنی ٹو ہینڈل دیم وتھ کیئر. یہ کس قدر خوبصورت فرمان ہے. اور ہم سب کو جو گھروں میں خواتین ہیں یا کہیں بھی جاب کر رہی ہیں، ان کو اپنے مقام و مرتبے اور آج اس عظمت کو پہچاننے کی اور حیا اور پاک دامنی کی حفاظت کی ضرورت ہے ان تعلیمات کی روشنی میں. اور بے شک اسلام نے جو عظمتیں خواتین کو عطا فرمائی ہیں، ماں کا جو منصب ہے اور وہ درجہ ہے وہ سب سے زیادہ ہے. ماں اولاد کی زندگی میں باد صبا کی مانند ہے. ماں وفا، ایثار، قربانی کی زندہ اور جیتی جاگتی ایک خوبصورت تصویر ہے. وہ اپنے بچوں کے لیے کس قدر محنت کرتی ہے، کس قدر سٹرگل کرتی ہے، کس قدر ان کے لیے قربانیاں دیتی ہے، کس قدر ان کی تعلیم و تربیت کا اہتمام کرتی ہے. ہمیں قرآن پاک میں جا بجا والدین دونوں کے ساتھ اس نے سلوک کی تلقین کی گئی ہے. سورہ نساء میں جو خواتین کے حقوق کا ایک خوبصورت اور لیگل ڈاکومنٹ ہے نا، اس کے اندر بھی فرمایا گیا کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، احسان کا معاملہ اختیار کرو. سورہ اسرا میں بھی فرمایا گیا، سورہ عنکبوت میں بھی فرمایا گیا. اور احسان کا معاملہ کیا ہے؟ یعنی انتہائی خوبصورتی سے، محبت کے ساتھ ان کے ساتھ ڈیل کرو. ان کے لیے اپنی محبت بھرے بازوؤں کو، رحمت بھرے بازوؤں کو بچھا دو. ان کو اپنا، یعنی ہم نے کوالٹی ٹائم دینا ہے، ان کی میڈیسنز کا خیال رکھنا ہے، ان کی ہیلتھ کا خیال رکھنا ہے، ان کے ساتھ اچھا انٹرٹینمنٹ بھرا ٹائم بھی گزارنا ہے، گویا ان کی دعاؤں کو سمیٹ لینا ہے. اور آپ نے بات کی ہے سورہ لقمان کے تعلق سے، بالخصوص اس میں ماں کے حوالے سے حسن سلوک کا اور ان کے ساتھ احسان کا معاملہ اختیار کرنے کا بڑا خوبصورت درس ملتا ہے. اس میں فرمایا گیا مفہوم ہے کہ وہ کمزوری پر یہ الفاظ استعمال کیے گئے، کمزوری پر کمزوری اٹھا کر وہ دوران تخلیق جن مراحل سے گزرتی ہے ان کا ذکر کیا گیا. آپ دیکھیں کہ اس کی ہیلتھ بھی افیکٹ ہوتی ہے، اس کا ٹائم بھی، اس کی صحت بھی، کبھی ذہنی تنگی محسوس کرتی ہے، تکلیف محسوس کرتی ہے، ہیلتھ ایشوز ہوتے ہیں، لیکن وہ اپنی اولاد کی خوشی کے لیے سب کچھ صبر سے اور ہمت سے برداشت کرتی ہے. پھر جب بچہ اس دنیا میں آ جاتا ہے تو اس کی خوراک کا خیال کرنے کی بات ہو، اس کی نگہداشت کی بات ہو، اس کی کیئر کرنے کی بات ہو، اس کی پرورش کی بات ہو، اس کی تعلیم و تربیت کی بات ہو، تو ماں فی زمانہ آپ ریلیٹ بھی کریں گی کہ کس قدر پریشان ہوتی ہے کہ اچھے اسکول میں میرے بچوں کا ایڈمیشن ہو، میں اچھے طریقے سے ان کو ایک اچھا مسلمان بننے میں اپنا کردار ادا کر سکوں. اور آپ یہ دیکھیں کہ ماں کے قدموں تلے جنت ہے، حدیث مبارکہ کی روح سے فرمایا گیا. اور جب وہ اپنے بچے کی تعلیم و تربیت کا بہتر انداز میں اہتمام کرتی ہے اور انتظام کرتی ہے تو اپنی اولاد کو بھی جنتی بنا سکتی ہے. تو سورہ لقمان میں ان تمام چیزوں کا ذکر کر کے ہمیں یہ بتایا گیا کہ ہمیں اپنے والدین کا شکر گزار رہنا ہے، ان کا ہم پر حق ہے. اور ماں کی تکالیف اور ڈیفیکلٹیز کو جو وہ ہیلتھ ایشوز فیس کرتی ہے اور دیگر چیزیں، ان سب کا بیسکلی بتانا اس بات کا اشارہ ہے کہ ہمیں احساس ہونا چاہیے نا اپنے پیرنٹس کا، اور ہمیں ان کا شکر گزار بھی ہونا چاہیے. اور ہم جانتے ہیں جو کسی انسان کا شکر گزار نہیں ہوتا وہ اللہ کا بھی شکر گزار نہیں ہوتا. اور بخاری کی حدیث کا مفہوم ہے کہ تم پر سب سے زیادہ حق تمہاری ماں کا ہے، اور جو ماں کے ساتھ اس نے سلوک کرتا ہے وہ گویا اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے کی طرح ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی ماں کی خدمت کرنے کی، احترام اور قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کی دعائیں ہماری دنیا اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ایک وقفہ لیتے ہیں، حاضر ہوتے ہیں اس مختصر سے وقفے کے بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام میری پہچان، اور میری پہچان میں ایک مرتبہ پھر آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہم بات کر رہے ہیں خواتین کے تعلق سے، ازرو قرآن بات کر رہے ہیں، عظمت خواتین کی بات کی جا رہی ہے، خواتین کے وقار کی، ان کی جو بہترین شخصیت ہے اس حوالے سے، اور قرآن نے انہیں کیا کیا حقوق دیے ہیں، یہ بات آج کی بزم میں کی جا رہی ہے. تو بہت توجہ طلب موضوع ہے، بہت حساس، جیسا کہ
میں نے ابتدائیہ میں بھی عرض کیا آپ کی خدمت میں کہ بہت حساس عنوان ہے اور ہم اس سے بہت کچھ سیکھتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر پروفیسر ناہید ابرار صاحبہ موجود ہیں اور زرمینہ ناصر خاکوی صاحبہ بھی تشریف فرما ہیں. ڈاکٹر صاحبہ مزید گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. آپ ارشاد فرما دیجئے کہ قرآن کریم نے خواتین کے لیے جو دینی بھی دنیاوی بھی اعتبار سے بات کریں, اگر روحانی علوم کی بات کریں تو ہر طرح کے علوم کے دروازے وہاں کیے ہیں. آپ فرمائیے گا اس تعلق سے. دین اسلام عورتوں کی عزت و وقار اور حقوق کا پیغام لے کر آیا. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ پڑھ اپنے رب کے نام جس نے تجھے قلم کے ذریعے علم سکھایا اور وہ سکھایا جو تو نہیں جانتا تھا. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ ان لوگوں کے درجات بلند کرتا ہے جو ایمان لائے اور انہیں علم عطا کیا گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علم حاصل کرنا مرد اور عورت دونوں پر یکساں فرض ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علم حاصل کرو ماں کی گود سے قبر کی آغوش تک. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علم کی روشنی شہیدوں کے خون سے زیادہ مقدس ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس بچے کا بچپن علم دین میں گزرا اور حد تک کہ وہ جوان ہو گیا اور عبادت کرتے کرتے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے 70 صدیقین کا ثواب لکھے گا. ایک ماں کی گود بچے کی پہلی تربیت گاہ ہوتی ہے اور ماں اپنے بچے کی اس کو دینوی اور دنیاوی تعلیم سے روشناس کرا کے اس کو ایک فرد شناس شہری اور ایک اچھا انسان بناتی ہے. دیکھیے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زمانے جاہلیت میں جہاں پر علم کو زیادہ فروغ حاصل نہیں تھا اس زمانے میں بھی صحابیات نے علم کے فروغ کے لیے لوگوں کی رہنمائی کی, امت مسلمہ کی رہنمائی کی اور اپنا اہم کردار ادا کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کے پاس ایک لونڈی ہو وہ اسے زیور تعلیم سے آراستہ کرے, اسے آداب زندگی سکھائے, سن بلوغت کو پہنچے تو اس کے لیے نکاح کا بندوبست کرے تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے دوہرا اجر رکھا ہے. تو اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ دین اسلام نے لونڈیوں کو بھی زیور تعلیم سے آراستہ کرنے کو کار خیرت کیا ہے کہا گیا ہے گا. اسی طرح ہماری عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھیں انہوں نے امت مسلمہ کی رہنمائی فرمائی. قرآن و سنت کی روشنی میں دینوی مسئلہ ہو یا دنیاوی مسئلہ ہو وہ لوگوں کو بہتر انداز میں جواب دیتی تھیں اور بڑے بڑے جید علماء آپ کے علم سے مستفید ہوتے تھے. حضرت حفصہ لکھنا نہیں جانتی تھیں, انہوں نے لکھنا سیکھا. تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ لکھنا لکھانا پڑھنا پڑھانا عورت کا حق ہے. دین اسلام عورتوں کو علم سے محرومی کا درس نہیں دیتا. دین اسلام عورتوں کو علم سے آگاہی کا درس دیتا ہے. ایک عورت اپنے بچے کی دینوی سطح پہ بھی بہتر رہنمائی کر سکتی ہے اور دنیاوی سطح پر بھی بہتر رہنمائی کر سکتی ہے. وہ بچے کو اٹھنے بیٹھنے کے آداب سکھاتی ہے کہ کھانا کھاؤ تو بسم اللہ پڑھو, سیدھے ہاتھ سے کھانا کھاؤ, پانی بیٹھ کر پیو. جب 7 سال کی عمر کو پہنچتا ہے تو اسے نماز کا عادی بناتی ہے, اسے تلاوت کلام پاک سکھاتی ہے, اسے قرآن پاک سکھاتی ہے. تو دین اسلام اتنا خوبصورت دین ہے کہ اس نے ہمیں یہ سبق دیا کہ علم حاصل کر کے انسان چاہے مرد ہو یا عورت ہو اپنے کردار کو نکھار سکتا ہے, اپنی سیرت کو سنوار سکتا ہے, اپنے اخلاق کو سنوار سکتا ہے. تو آج عورت کو بھی ہم مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ عورتوں نے اپنے بچوں مرد سے زیادہ عورتیں بہت تعلیم حاصل کر رہی ہیں. زینب صاحبہ ہر دور میں لڑکیاں بہت ترقی کر رہی ہیں, ہر فیلڈ میں لڑکیاں بہت ترقی کر رہی ہیں اور اپنے بچوں کو علم کے زیور سے آشنا کر کے انہیں ایک بہتر انسان بنا رہی ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. یعنی آپ دیکھیں اگر خواتین کو ہم دیکھیں تو ہر شعبے میں خواتین اپنا بہترین رول پلے کر رہی ہیں. ڈاکٹر ہیں, بہت اچھے اچھے پروفیشن میں جا رہی ہیں, پائلٹ ہیں. آپ سوچیں کہ ایک وقت تھا کہ خواتین کو بہت ہی عجیب معلوم ہوتا تھا کہ خواتین بھی جہاز اڑا سکتی ہیں, لیکن آج خواتین اس فیلڈ میں بہت زیادہ تیزی سے آ رہی ہیں. ہر پروفیشن میں ماشاءاللہ خواتین اپنے بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کر رہی ہیں. زرمینہ آپ ارشاد فرمائیے کہ قرآن مجید فرقان حمید کی تعلیمات کی روشنی میں اور اگر آج کے دور کی بات کی جائے تو آج کے دور میں خواتین کا جو احترام ہے, ان کے جو حقوق ہیں, اس تعلق سے اسے کیسے فروغ دیا جا سکتا ہے, کیا کہیں گے آپ؟
بہت ہی عمدہ سوال کیا آپ نے، اور جیسا کہ ہم نے تھرو آؤٹ دا پروگرام خواتین کے حقوق کے حوالے سے بات کی ہے، بینگ ماں، بہن، بیٹی، ہر رشتے میں جو اسلام نے اس کو وقار بخشا ہے اور اس کو جو عزت اور مقام اور مرتبہ عطا کیا ہے. سب سے پہلے تو میں یہاں یہ بھی کہنا چاہوں گی کہ جتنا بڑا منصب ہو نا، ذمہ داری اتنی ہی بڑی ہوتی ہے. خواتین کو یہ تمام تر حقوق جو عطا ہوئے ہیں، اٹس ویری امپورٹنٹ کہ وہ اپنے وقار کو خود انڈرسٹینڈ کریں، حیا اور پاک دامنی، عفت کی، اپنی پاک دامنی کی حفاظت کا اہتمام کریں، شرم و حیا کے زیور سے آراستہ ہوں. اچھا، آپ نے بات کی کہ فی زمانہ ان حقوق کو فروغ کیسے دیا جا سکتا ہے. ڈیفینیٹلی اسلام نے ہمیں تمام تر تعلیمات عطا فرما دی ہیں. اب بات تو یہ ہے نا، ہم پریکٹیکلی ان کو امپلیمنٹ کریں. فار ایگزامپل، زیور تعلیم سے آراستہ ہونے کی بات ہوئی تو اٹس ویری امپورٹنٹ کہ تمام خواتین کو، بچیوں کو شروع ہی سے، جیسے ہمیں اسلامک حدود و قیود کا بتایا گیا، ہم ان کو دینی اور دنیاوی تعلیم سے آراستہ کرنے کے لیے ہیلپ آؤٹ کریں. جس کی ذمہ داری ہے، جو نگران ہے، جو ان کا گارجین ہے، جو ان کے مدرز ہیں، فادرز ہیں، پیرنٹس ہیں، یعنی وہ ان کی تعلیم کا اہتمام کریں، کیونکہ ماں کی گود بچے کی پہلی درس کا. اور اگر علم ایک مرد تک منتقل ہوتا ہے تو ایک فرد تک رہ جاتا ہے، لیکن اگر ایک عورت تک منتقل ہو جاتا ہے تو دین نسلوں تک منتقل ہو جاتا ہے. اور جارج برنارڈ شاہ کا انٹرویو شائع ہوا تھا 1936 میں. ان سے پوچھا گیا کہ آج روتی سسکتی بلکتی ہوئی انسانیت کو کس کے دامن میں پناہ ملے گی؟ تو فرمایا گیا، بتایا گیا کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں، اگر انسان آج ان کو اپنا لے گا تو اس گرتی ہوئی سسکتی ہوئی انسانیت کو اس دامن میں پناہ مل جائے گی. پھر ہم قرآن پاک میں پڑھتے ہیں کہ عدل و انصاف کا، احسان کا بارہا ذکر ملتا ہے. ہمیں چاہیے کہ خواتین چاہے ماں بہن بیٹی کے رشتے میں ہوں، بیوی کے رشتے میں ہوں، ہم یہ دیکھیں کہ ان کو یہ حقوق عطا ہو رہے ہیں یا نہیں، ان کے ساتھ کہیں ناانصافی تو نہیں ہو رہی. جب ہم اس کو پریکٹیکلی امپلیمنٹ کرتے ہیں نا، فی زمانہ آپ نے بات کی رشتوں میں، آفیسز میں، ہر جگہ جہاں جہاں ہماری رسائی ہے تو معاشرے میں سے ظلمت اور ناانصافی ختم ہوتی چلی جاتی ہے. پھر ایز بھی نہ ہو کہ وراثت خاتون کو دیا گیا. اب سوسائٹی میں ہمیں دیکھنا ہے، پرکھنا ہے کہ واقعی ان کو اس حق سے ان کو دیا جا رہا ہے یا محروم تو نہیں کیا جا رہا. یہ ہم نے دیکھنا ہے. پھر نکاح میں ان کی رضامندی بھی ضروری ہے. پھر جو عورت کا مال ہے، شی از ڈوئنگ اے جاب اینی ویئر اور اکارڈنگ ٹو دا ٹیچنگز آف اسلام، تو یہ مال اس کا ہے، اس پہ کوئی غاصب نہیں ہو سکتا. ہاں، اگر وہ خرچ کرتی ہے اپنی فیملی پر اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے، جیسے ہمیں اکابرین امت میں سے بہت ساری خواتین کا ذکر ملتا ہے، تو ڈیفینیٹلی اگر وہ خرچ کرتی ہے تو اس کو صدقے کا ثواب ملتا ہے، یعنی اس پہ غاصب نہیں ہوا جا سکتا. یہ بھی کرنے کی ضرورت ہے. پھر فی زمانہ کہیں اللہ نہ کرے خواتین کو ہراس تو نہیں کیا جا رہا، ان کو کسی طریقے سے ڈرایا دھمکایا تو نہیں جا رہا، تھریٹس تو نہیں دی جا رہی بلا وجہ. اس حوالے سے میں سمجھتی ہوں کہ قوانین کا پریکٹیکلی امپلیمنٹ ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. عملی نفاذ اس لیے ضروری ہے تاکہ آئندہ کوئی ایسا کرنے کا اگر سوچے بھی تو ڈیفینیٹلی وہ ڈرے، وہ اللہ سے بھی ڈرے اور پھر جو تعلیمات دی گئی ہیں ان سے بھی ڈرنے کی کوشش کرے. یہ بہت زیادہ میں سمجھتی ہوں ضروری ہے. پھر جب ہم خواتین کو تعلیم کا شعور دیتے ہیں، اچھا میڈیا کی بھی میں بات کرنا چاہوں گی. سوشل میڈیا غلط تصورات اور بے حیائی کے کانسیپٹس کو ختم کرے. عورت کا ایک مثبت پرسپیکٹو پیش کیا جانا، آپ بھی ایگری کریں گے، بہت زیادہ ضروری ہے. پھر اگر ہم خواتین کو ایجوکیٹ کرنے کی بات کر رہے ہیں تو مردوں کو بھی نا ایک بیٹے کی پرورش انتہائی اچھے طریقے سے کرنا بہت زیادہ ضروری ہے کہ اس کو بھی ایجوکیٹ کیا جائے نا، اسے پتا ہو کہ ایک عورت کی، ایک ماں کی، ایک بہن کی رسپیکٹ مجھے کس طرح سے کرنی ہے. پھر گھر سے فرد اور افراد اور پھر معاشرے کی طرف ہم جاتے ہیں نا، تو گھر میں ہی آپ بیٹا اور بیٹی میں فرق مت کریں. اور جیسے فرمایا گیا کہ تحفہ لے کر آؤ تو پہلے بیٹی کو دو پھر بیٹے کو دو. اور پھر قیس بن عاصم کا وہ واقعہ میں یہاں ضرور کوٹ کرنا چاہوں گی کہ جب اس نے ذکر کیا کہ میں نے، وہ بعد میں مسلمان ہوا تھا، اور اس نے ذکر کیا کہ میں نے اپنی 8 بیٹیوں کو زندہ درگور کیا تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی انور آنسوؤں سے تر ہو گئی تھی. پھر ایک اور شاید قیس بن عاصم کا یا پھر کسی اور حوالے سے سرداران قریش میں سے کسی کا ذکر ملتا ہے کہ اس نے کہا کہ 70 فیملیز نے اپنی، کیونکہ وہ سردار تھا نا، تو 70 فیملیز نے اپنی بیٹیوں کو میرے کہنے پہ زندہ درگور کیا تھا. تو جب میری بیٹی پیدا ہوئی اور میری بیوی نے اس کو مجھے بابا بابا کہنا سکھایا اور میں اس کو چونکہ زندہ درگور کرنے جا رہا تھا، اور جب اس کو میں نے مٹی میں دفن کرنے کی کوشش کی، وہ مجھے پیار سے بابا بابا یا ابھی کہہ کر پکارتی رہی، لیکن اس کی چیخیں مٹی کے اندر دفن ہو گئی. تو آج کی خاتون کو اپنا معیار، اپنا وقار، اپنی عزت، اپنی حیا پہچاننے کی بہت زیادہ
ضرورت ہے. اور بے پھر شک. ماں کا بھی ذکر کرنا چاہوں گی کہ ماں ہمارے لیے کس قدر ڈیفیکلٹیز کو فیس کرتی ہے. کہیں ماں کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں سوشل میڈیا پہ نیوز میں کہ بدسلوکی کی جا رہی ہے, ان کے حقوق سے ان کو محروم کیا جا رہا ہے, یا زبردستی ان سے حق وراثت وہ لینے کی کوشش کی جا رہی ہے. خدا را اس سے اجتناب کریں, ان کے حقوق کی بجاوری کا اہتمام کریں تاکہ معاشرہ ایک مرتبہ پھر سالڈ بنیادوں پر زندہ ہو سکے, اور معاشرے میں ہر ایک کو اپنے حقوق کا بھی پتہ ہو اور اپنی حرمت کا اور دوسروں کی حرمت کا بیسکلی احساس ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. کیونکہ جب ہم اپنے حقوق کی بات کرتے ہیں تو ہمارے کچھ فرائض بھی تو ہیں. اور یہاں اس حدیث کے ساتھ میں اپنی بات کو وائنڈ اپ کروں گی کہ جب ایک مفہوم حدیث ہے کہ جب ایک خاتون اپنی پرائمری رسپانسبلٹیز یعنی اپنی شوہر کی اطاعت کرتی ہے, اپنے بچوں کی عمدہ خطوط پر اچھی پرورش کرتی ہے, اپنی عصمت کی حفاظت کرتی ہے, پھر جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے. اللہ اکبر, کتنا بڑا مقام اور مرتبہ عطا ہوا. ابھی جس طرح سے بات ہوئی نا وراثت کے تعلق سے, تو ہم نے بارہا یہ دیکھا, بارہا یہ سنا, عدالت میں ایسے کیسز بہت زیادہ, اپنے معاشرے میں بہت زیادہ یہ چیزوں کو دیکھا کہ بھائی بہنیں تو اپنا حق معاف کر دیتی ہیں. بہنیں اپنا حق معاف کیوں کر دیتی ہیں؟ کسی نے بڑی پیاری بات کہی کہ کیش کی صورت میں ان کے سامنے وہ چیز دے کے تو دیکھیں, آپ کیش دیں ان کو کہ یہ تمہارا حصہ ہے, اور اگلے دن آپ ان سے پوچھیں کہ کیا تم نے معاف کر دیا, تو وہ کہیں معاف نہیں کریں گے. اور زیادہ تر یہی سننے میں آتا ہے. ہم نے یہ بہت کم دیکھا کہ بھائیوں نے اپنے حصے کو معاف کر دیا یا ترک کر دیا یا چھوڑ دیا. تو ایسا کیوں ہوتا ہے؟ یہ بھی سوچنے کی بہت زیادہ بات ہے. اور ماں کے حوالے سے جس طرح یعنی ہر روپ میں بیٹی کی اہمیت, ان کے حقوق کا تحفظ دین اسلام نے عطا فرمایا. ڈاکٹر صاحبہ کوئی مختصر سا میسج دیجیے گا. جی کہوں گے کہ لاکھوں درود لاکھوں سلام آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر, کہ بیٹی کو رحمت بنا گئے, بیوی کو عزت بنا گئے, اور ماں کو جنت بنا گئے. تو اللہ تعالی ہمیں بھی ہمیں اپنے سارے حقوق و فرائض سمجھنے اور خوبصورتی کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جی زرمینہ, مختصر سا میسج یہی ہے کہ جس طرح قرآن پاک میں مردوں کو قوام بنایا گیا, نگران ہے, اور حق کفالت اور وہ جو سارے باہر کے امور ہیں وہ ان کے ذمہ ہیں. تو آج کی خواتین جو ورکنگ نہیں ہے, اف ہی از لیونگ ایٹ ہر ہوم, اور وہ اپنی میڈ سے کام لے رہی ہے یا ایون سکون سے پنکھے کے نیچے بیٹھی ہے, تو اسے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. بے شک, بڑی پیاری آپ نے بات کہی. اور کہیں ماں کے تصور کی بات کی گئی, اور سورہ لقمان کا بھی ذکر کیا گیا. کمزوری پر کمزوری والی جو بات بیان کی گئی ہے نا جناب, 9 مہینے کس طرح کس تکلیف سے گزارے جاتے ہیں. کبھی وزن بھی بڑھ رہا ہوتا ہے, آپ بھوک پیاس کی شدت بھی برداشت کر رہے ہوتے ہیں, انزائٹی بھی ہوتی ہے, کبھی ڈپریشن بھی ہوتا ہے. وہ ماں کا جو پورا سفر ہے وہ کس طرح گزرتا ہے, آپ ایک مرتبہ اس کو سوچ لیجئے تو پھر ماں کی قدر آپ کے دل میں مزید بڑھ جائے گی. ڈاکٹر صاحبہ آپ کی آمد کی بہت مشکور ہوں. زرمینہ آپ تشریف لائیں, آپ کی آمد کا بہت شکریہ. اور اس کے ساتھ ہی اپنی میزبان سیدہ زینب کو پروگرام میری پہچان سے دیجیے گا اجازت. زندگی بخیر, تو ایک نئے عنوان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے فی امان اللہ.